حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امیناداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہے: نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں تذکرہ۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ الانعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ کمسن سلیمان علیہ السلام کا حکیمانہ فیصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علوم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، او داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں یعنی روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ
اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم و شان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتہ کلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 31، 32، 33 میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ما آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم و شان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ تسخیر جنات و شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ تانبے کا چشمہ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے،
اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم و شان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ جانوروں کی بولیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ہدہد کی غیر حاضری۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔